بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب المناسک کی جو حدیث چل رہی تھی اس میں کچھ بات ہو گئی تھی اور کچھ بات رہتی ہے۔ تو منسک کا معنی کل عرض کیا تھا، یہاں بات چل رہی تھی منسک اور حج۔ نیچے حاشیے میں ہم نے پڑھا تھا منسک کا معنی ذرا ایک منٹ، منسک کا معنی پڑھا تھا عبادت کے لیے مختلف معنی ہم نے اس کے پڑھ لیے تھے، مختلف صرفی تحلیل اس کی پڑھ لی تھی۔ تو یہ جو ایسے الفاظ ہیں احادیث میں آتے ہیں تو ان کے لیے الگ لغات ہیں، بلکہ ایک بحث سمجھ لیں، کسی لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے ہمیشہ القاموس الوحید کی طرف ہم مراجعت نہیں کریں گے، بلکہ یوں بھی کہنا درست ہوگا شاید کہ لسان العرب کی طرف بھی مراجعت نہیں کریں گے اول والے میں، اس لیے کہ لغات کی اقسام ہیں۔ جو لسان العرب ہے یا یہ تاج العروس ہے وغیرہ جتنی یہ ہیں ہماری، اس کا اختصار یہ قاموس الوحید ہو گئی، یہ عمومی لغات ہیں۔ مثلا اس میں یہ وہ لفظ بھی لکھیں گے جو کسی فلسفی نے لکھا، کسی ادیب نے اپنی کتاب میں لکھا، اس کا معنی بیان کریں گے۔ اور عمومی عربی لٹریچر ہے، اس میں کوئی لفظ عربی کا استعمال ہوا، اس کا معنی بھی یہاں مل جائے گا۔ تفسیر میں ہے، حدیث میں ہے، عربی زبان کا کوئی لفظ ہوا ہمیں اس کا معنی مل جائے گا، اور موٹا سا معنی ملے گا بس۔ اس کی لمبی تحقیق، اس کی تشریح، نکلا کس سے ہے، اصل ماخذ کیا ہے، اس میں نکات کیا ہیں، یہ نہیں ملے گا ہمیں اس میں، خاص طور پر قاموس الوحید کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں۔ تو ہم ایسے نہ کریں کہ ہر لفظ کو دیکھنے کے لیے ہم القاموس الوحید سے ہی مطالعہ کیا کریں، جلدی میں ہو اس کا معنی دیکھ لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، ورنہ ہر فن پر علیحدہ لغات ہیں، ہر فن پر علیحدہ معاجم ہیں۔ تفسیر پر الگ لکھی گئی، حدیث پر الگ لکھی گئی، فقہ پر الگ لکھی گئی، فقہی الفاظ کے معانی بیان کرنے کے لیے وہ الگ لکھی گئیں۔ عربی ادب کی تو ہیں یہ جو عمومی استعمال ہوتی ہیں، تاج العروس وغیرہ اور ابن منظور افریقی کی لسان العرب وغیرہ، ہمارے ہاں قاموس الوحید ہو گئی۔ تو جب حدیث کا کوئی لفظ دیکھنا ہو تو ہمیں اگر تحقیق چاہیے کہ اس لفظ کی اصل کیا ہے، ماخذ کیا ہے، کیا معانی حدیث کے پیش نظر اس لفظ کے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ جو لفظ حدیث میں آیا ہے تو اس حدیث کے پیش نظر لفظ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے اس لفظ میں خاص کیا نکتہ ہے۔ اس طرح کے لطائف اور اس طرح کی اس کی تحقیق، اس کا اصل ماخذ، مادہ اشتقاق دیکھنے کے لیے ہمیں ان لغات کی طرف مراجعت کرنا پڑے گی جو لغات وضع ہی اسی علم یا فن کے لیے کی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں۔ اب حدیث ہے مثلا، تو حدیث پر مستقل معاجم اور لغات لکھی گئیں جن کا ماخذ صرف یہ تھا، جن کا موضوع صرف یہ تھا کہ وہ محض وہ کتابیں ان الفاظ کے معانی لکھیں گی جو الفاظ احادیث میں ہیں، بس اس کے علاوہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ بعضوں نے جمع بھی کر لیا کہ اگر قرآن میں بھی آ گیا اور حدیث میں بھی آ گیا ان دونوں کو لکھ دیں گے۔ تو اس طرح کی لغات ہمارے علم میں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے تحقیقی کام لے، اللہ آپ سے کل بڑا دین کا کام لے، تو وسعت نظر ہوگی، کتابوں کی معرفت اور واقفیت ہوگی، تو علم میں پختگی ہوگی، تحقیق میں جان ہوگی، کسی بات کی گہرائی تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو میں آپ کو بنیادی طور پر وہ لغات بتاتا ہوں لفظ منسک کے لیے، چونکہ میں آپ کو لفظ منسک کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ منسک اصل کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس میں باریک نکتہ کیا ہے، اس لفظ کی خوبی کیا ہے، یہ ساری باتیں جہاں ہمیں مل جائیں گی۔ تو اس پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، یہ میں آپ کو کچھ کتابوں کا تعارف کراتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ کتاب میں ساتھ بھی لائے ہوں، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے دکھلاؤں گا، پھر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اگر ہم احادیث میں وارد الفاظ کی تحقیق کے لیے ان لغات کی طرف مراجعت کریں تو ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ اور وہ لفظ جو بعض دفعہ اٹک جاتا ہے، ہمیں صحیح کھل کر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس لیے نہیں آ رہا ہوتا عمومی طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں قاموس الوحید وغیرہ میں، حتیٰ کہ یہ بھی کہنا بجا ہوگا ہم اس کو لسان عرب میں بھی دیکھ لیں تو وہ عمومی عربی ادب کے پیش نظر معنی لکھ رہا ہوتا ہے، اور جو حدیث میں وارد لفظ ہوتا ہے،
حدیث پر لغات لکھنے والا وہ اس حدیث کو سامنے رکھ کر معنی لکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پیش نظر دوسری چیزیں نہیں ہوتی۔ ابھی آگے آئے گا ایک دوسرے پر لا سرورۃ فی الاسلام، تو سرورہ لغت میں دیکھیں گے تو وہ خاص معنی لکھ دے گا، لیکن جب وہ لغت جو لکھی ہی احادیث کے الفاظ کے معنی بیان کرنے کے لیے ہے، جب وہ سرورہ کا معنی بیان کرے گا تو اس کے سامنے یہ حدیث ہوگی لا سرورۃ فی الاسلام، وہ اس کے پیش نظر لکھے گا تو پھر وہ لکھتا چلا جائے گا اور اس کے تمام معانی احادیث پر منطبق ہو رہے ہوں گے، وہ پھر حدیث اپنی اصلیت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ منسک کا لفظ بھی یہ نہیں کہ ابو داؤد کے عنوان کا حصہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھ سے تم افعال حج سیکھ لو، مناسک حج کے افعال۔ تو وہ آپ نے اس کو مناسک حج کیوں کہا، آپ نے افعال حج کیوں نہیں کہا؟ کوئی بات تو آخر اس میں ہوگی نا۔ جیسے ہمارے استاد جی مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم کسی گھر میں اجازت لینے کے لیے جاؤ تو تستانسوا فاستانسوا، تستانسوا مطلب اس کا تستأذنوا، مفسرین بھی لکھتے ہیں اگر تستأذنوا ہی مطلب تھا تو تستأذنوا ہی کہہ دیا جاتا، تستانسوا کہنے کی کیا ضرورت تھی جب مطلب ہی وہی ہے۔ یقیناً کسی لفظ کو اختیار کرنا اور کسی کو ترک کرنا، اس کے اختیار کرنے کے پیش نظر کچھ حقائق ہوتے ہیں، کچھ بات کی طرف توجہ کو مبذول کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کا نبی یا اللہ وہ لفظ استعمال فرماتا ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا خذوا عنی مناسککم، ہمارا کتاب المناسک چل رہا ہے تو اس میں منسک کا لفظ استعمال ہوا، حج کے لیے مناسک استعمال ہوتا ہے، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں مناسک تو عبادات کو کہتے ہیں، پھر نماز کی عبادت، روزے کی عبادت، تلاوت کی عبادت سب کے لیے ہے، لیکن حج پر لفظ کو غلبہ دیا گیا اور زبان نبوت سے دیا گیا تاکہ ہمیں وہ روح اور وہ اس کی حقیقت اور وہ اس کی افادیت معلوم ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ لفظ استعمال کیا، حدیث میں آیا۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کسی لفظ کی تحقیق کے لیے اگر وہ حدیث کا لفظ ہے تو سرسری مطالعہ کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں، قاموس الوحی سے دیکھ لیں، لیکن کسی لفظ کی گہرائی، کسی حدیث کی تحقیق تک پہنچنا ہے تو پھر ان لغات کی طرف مراجعت ضروری ہوگی جو لغات لکھی اسی فن پر گئی ہیں۔ ان کی کچھ میں لغات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ میں سے جو لڑکے صاحب استعداد ہیں مالی لحاظ سے تو وہ ان میں سے ایک کتاب کم از کم خرید لیں، وہ ہو سکے تو یہیں لے کر رکھ دیں تاکہ باقی طلباء بھی وقت ضرورت اس سے استفادہ کریں گے۔ لغت تو ہر وقت پڑھی نہیں جاتی نا، بقدر ضرورت دیکھی جاتی ہے، وہ بقدر ضرورت دیکھتے رہیں گے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب دورہ ختم ہو جائے، ہمت ہو تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، بھی باقی والے بھی پڑھتے رہیں، نہ ہو تو پھر اپنے ساتھ گھر لے جائے، لیکن ایک لغت یہاں ہو جائے۔ یہ کچھ لغات دیکھیں، یہ تو مائک تو یہاں نہیں آئے گا، آواز چلی جائے گی، تو یہ بھی چھوٹا ہے، تو بھی وقت تھوڑا لغات الحدیث پورا ایک یہاں ہے، لغات الحدیث پورا ایک فن ہے، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئیں، اور اس میں جو لغات الحدیث کا فن ہے، اس فن کا نام غریب الحدیث ہے۔ غریب الحدیث مستقل ایک فن کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ غریب کا معنی انوکھا، نامانوس، اوپرا، انجانا۔ تو غریب الحدیث، حدیث کے وہ الفاظ جو طالب علم حدیث کے لیے انوکھے، اوپرے، انجانے، نامانوس یعنی مشکل الفاظ ہوتے ہیں، تو اس پر پھر کتابیں لکھی گئیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ مشہور اور ماخذ کی حیثیت رکھنے والی بنیادی کتاب ہے، اس کا نام ہے النہایہ۔ النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، دیکھیں غریب کا لفظ آ گیا، چونکہ یہ مستقل فن ہے، ابن اسیر جزری کی، ابن الاسیر جزری، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، یہ ماخذ ہے اصل۔ لیکن ایک کتاب اور آئی جو اس سے بھی مفصل ہے اور اس کا عنوان بھی اس سے بہتر ہے اور قریب زمانے میں لکھی گئی ہے۔ یاد رکھیں، ہر بعد میں لکھی جانے والی کتاب اپنے سے پہلے لکھی جانے والی کتاب سے اجمع و اشمل ہوتی ہے، اس کے مضامین پہلی والی مضامین سے زیادہ ہوتے ہیں،
اور جو پہلی والی کتاب میں مضامین ہوتے ہیں عموماً اس کے بنیادی مضامین وہ دوسرا شارح دوسرا مصنف لے لیتا ہے، چونکہ کتاب لکھتے وقت اس کے سامنے تو وہ کتاب ہوتی ہے، تو یہ کچھ اضافی لکھ رہا ہوتا ہے تبھی تو نئی کتاب لکھ رہا ہے، ورنہ اسی کتاب کو اٹھا لے۔ تو اس کے بعد جو دوسری کتاب زیادہ اہمیت حاصل کر گئی اور زیادہ چلتی ہے وہ ہے مجمع بحار الانوار فی لطائف فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار۔ ہمیں نا کچھ دنوں بعد ایک دنوں بعد ہی بڑے سبورے کی ضرورت ہوگی، تو ایسے سبورے کا انتظام کریں تو جو اوپر ہو، یعنی مجھے لکھنے میں بھی آسانی ہو۔ یہ چھوٹا ہے بالکل، اور بڑے سائز کا ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ وَلَطَائِفِ الْأَخْبَار، علامہ طاہر پٹنی کی، یہ ہندوستان کے ہیں علامہ طاہر پٹنی، لیکن اس کو عرب لوگ فتنی تا کی شد کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ ٹے کو ذرا واضح کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار، کتاب کا نام بھی بتا رہے کہ مجمع بحار الانوار سارے نوروں کے سمندروں کو جمع کر لیا گیا۔ یہ تو چلو لغت ہوگی، آگے تو کتاب کے عنوان کی طرف اشارہ ہے نا، فی غرائب التنزیل، قرآن کے جو الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لیے انوکھے اوپرے انجانے سے لگتے ہیں ان کی تشریح کرے گا۔ وَلَطَائِفِ الْأَخْبَار، اخبار کا معنی احادیث، احادیث کے الفاظ میں جو لطائف، نکات، باریک باتیں، تحقیق، گہرائی ہوگی وہ اس کو نکال کر لائے گا، یہ اس کا موضوع ہے۔ تو اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کتاب کو تو وہ اسم با مسمہ ہے، وہ ایک لفظ لے گا اس کی کھول کر تشریح کرے گا۔ یہ میں مدرسے کی لائبریری سے لایا ہوں، مجمع بحار الانوار۔ یہ دیکھیں مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار۔ یہ حروف تہجی کی طرز پر ہے، ناسکہ میں چلیں گے، نون سین کاف میں، جیم چل رہی ہے، دوسری جلد لیا ہے، یہ جلد غلطی سے لیا ہے، میرے کمرے میں پڑی، دوسری منگوا لیتا ہوں، نہیں ایک منٹ، ٹھیک ہے صحیح لیا ہے، مجھے دیکھنے میں غلطی ہو۔ ناساکا، یہ دیکھیں ناساکا، ایسے ہی جیسے قاموس الوحید میں لکھا ہوتا ہے ناساکا، پھر وہ نیچے لکھتے ہیں الناسک اور النسیکا، بالکل اسی طرز پر۔ ناساکا فیہ المناسک، وہ کہتے ہیں ناساکا ہے، اس میں المناسک کا لفظ حدیث میں آیا ہے، خذوا عنی مناسککم، یہاں بھی آ جائے گا۔ جمع منسک بفتح سین و کسرها وهو المتعبد ويقع المصدر والزمان والمکان، دیکھیں وہی باتیں چل رہی ہیں۔ ثم سمیت بھی امور الحج، ایسے لکھتے جا رہے ہیں، آگے کیا لکھتے ہیں وہ وَالنُّسْک ما امرت به الشریعہ والورع ما نہت عنہ والناسک العابد، آگے دیکھیں اب وہ لکھتا ہے یہ نسک کے بارے میں، ہوا ماخوذ من النسیکۃ وہی السبیکۃ الفضۃ المصفات فکأنہ صفى نفسہ للہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ نسک ہے یہ اصل میں ماخوذ کیا گیا ہے نسیکہ سے، اس کی اصل یہ ہے، یہاں وہ اس کا باریک نقطہ بیان کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے مناسک کیوں کہا، وہ اس لیے کہ یہ اصل میں ماخوذ ہے نسیکہ سے، چونکہ نسیکہ بھی پھر اوپرا لفظ ہے، اس کی پھر اس نے تشریح کی، وہی السبیکۃ الفضۃ المصفات، وہ چاندی جو اس کو صاف شفاف بنا لیا گیا ہو، پھر اس کو ڈھال لیا گیا ہو، اس صاف شفاف چاندی کے ٹکڑے کو نسیکہ کہتے ہیں۔ جو چاندی بالکل صاف ستھری ہو، ایسے ہی چمک رہی ہو، اس کو نسیکہ کہتے ہیں۔ اس میں سے منسک نکالا، مناسک حج نکالا، اس لیے فَكَأَنَّهُ صَفَّى نَفْسَهُ لِلَّهِ تعالی، جو ان مناسک کو ادا کر کے آتا ہے گویا کہ اس نے اپنے دل کو بالکل صاف شفاف کر لیا ہوتا ہے۔ یہ حج کی برکت ہے کہ حج کے افعال اگر آداب کے ساتھ کیے جائیں انسان کے دل کو وہ صاف کر دیتے ہیں،
اور اس میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ افعال رکھے ہی ایسے گئے مینا، عرفات، مزدلفہ میں، جن افعال کی وجہ سے انسان ایک دفعہ اللہ کے لیے پس جاتا ہے، چاہے وہ زمانہ تھا یا آج کا زمانہ ہے۔ امیر غریب سب کو اللہ برابر کر دیتا ہے۔ وہ افعال تربیت سے اللہ اس کو حج میں گزرواتا ہے کہ اس کے اندر کے رذائل مٹ جاتے ہیں۔ مینا میں جاتا ہے، بادشاہی کپڑے ختم ہیں، وہ سب نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، بادشاہ کے سر کا تاج نہیں، حضرت کے سر کا امامہ نہیں، فوجی کے پاؤں میں بوٹ نہیں، امیر آدمی کے اوپر چوغا نہیں، سارے کفن والی 2 چادروں میں ہیں، ننگے سر ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں توڑ سکتے، فقیروں کی طرح پھر رہے ہیں، نہا نہیں سکتے، میل ہے، میل بہہ رہا ہے یہاں۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا ہے۔ کسی نے پوچھا مل حاج، حاجی کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حاجی وہ ہوتا ہے الشعث والطفل، وہ ہوتا ہے جو میلا کچیلا ہو، بال بکھرے ہوں، میلا کچیلا۔ تو جب یہ بنا نہ ہے، مینا سے گزرتا ہے، پھر عرفات میں جاتا ہے، پھر مزدلفہ میں آتا ہے، صاف ستھرے رہنے والے لوگ یہاں جسم پر پسینہ جب بہتا ہے تو میل محسوس ہوتی ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ میں کس لیے کر رہا ہوں، کہا جی اللہ کا حکم ہے۔ پھر وہ عرفات مزدلفہ میں آ کر کھلے میدان میں سو جاتا ہے، کنکریوں کے اوپر، کوئی چھت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بڑا بادشاہ امیر کبیر آدمی ہے، یہاں بہت بڑی گاڑیاں اس کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، فرش زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ ایک چٹائی اگر کسی کو مل جائے تو اس کی سمجھتا ہے کہ آج بڑی چیز مل گئی مجھے سونے کے لیے۔ کوئی نیچے گتا بچھا لیتا ہے، گتے ساتھ لاتے ہیں کاٹن والے، گتا بچھایا اوپر سو گئے۔ تکیے کے لیے کوئی جوتے کو شاپر میں ڈال کر وہ نیچے رکھ لیتا ہے۔ بڑے بڑے امیر ایسے لیٹے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ رات یوں گزراتا ہے، پھر مینا میں لے کر آتا ہے۔ انسان کو بال بہت محبوب ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں سر منڈا۔ سر منڈانے کی حکمت یہ ہے، پہلے زمانے میں جب کوئی غلام خریدا جاتا تھا تو اس غلام کو غلام بنانے کے بعد بھی میرا غلام اب ہو گیا، میں نے خرید لیا، سب سے پہلے آقا اس کو یہ کہتا تھا سر منڈا۔ سر منڈانے سے اس پر یہ اپنی برتری ثابت کرتا تھا کہ تو میرا ایسا غلام ہے، سب سے بڑی زینت جو تیرے سر کے بال ہیں، یہ وہ زینت ہے جو مدت بعد حاصل ہوتی ہے۔ کپڑے کی زینت 10-5 منٹ میں حاصل ہو جاتی ہے، کپڑا پہن لیں آپ اچھا لگیں گے۔ اگر زینت ختم ہوگی، کپڑے اتار دیے 2 منٹ بعد پھر پہن لو، لیکن اگر بال اپنے کئی عرصے کے رکھے پھر منڈا کے بالکل ختم کر دی تو پھر تو نہیں آتے جلدی، پھر تو مدتیں لگتی ہیں۔ تو بال اس کو منڈوا دیتا تھا تاکہ پتہ چلے تو غلام ہے، میں تیری بڑی سے بڑی زینت کو بھی ختم کر سکتا ہوں، تیری بڑی سے بڑی چاہت کو جو مدتوں میں تیرے ارمان پورے ہوئے ہوں ان کو لمحوں میں مٹا سکتا ہوں، تو میرا غلام ہے۔ اللہ ایسے وہاں ہر آدمی کو کرواتا ہے، سب کچھ مٹ کے رہ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک تھا لڑکا، بہت ماشاءاللہ مالدار لڑکا تھا، کہنے لگا میں نے 2 سال سے بال رکھے ہوئے، 2 سال سے بڑے بڑے بال تھے، اس کو داڑھی نہیں تھی لیکن بالوں سے تو محبت تھی۔ کہنے لگا جب میں وہ منڈوانے کے لیے گیا تو میں نے کہا حجام سے جب شروع کرنے لگو تو مجھے بتانا۔ وہ شروع کرنے لگا، اس نے کہا میں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، مجھ سے اپنے بال گرتے ہوئے دیکھے نہیں جا سکتے تھے کہ جن کو میں نے 2 سال تک پالا آج وہ 1 منٹ میں گر جائیں گے اور میں بالکل ٹینڈ ہو جاؤں گا۔ اور اپنے علاقے میں تو پتہ نہیں وہ کیا کچھ ہوگا، کن گاڑیوں کا مالک، کس عملے کا سیٹ ہوگا۔ کہ میں نے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا اب اتارو، اتار لیے۔ کہ میں نے اسے کہا مجھے دکھلانے نہیں ہیں، ایسے ہی ڈال دو۔ کہ میں روتے دل کے ساتھ حمام سے باہر نکل آیا۔ یہ ہے صفا نفسہ للہ۔ جب مناسک سے انسان گزرتا ہے تو اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے حاجی آتے تھے تو پورے علاقے میں مشہور ہوتے تھے حاج صاحب ہے۔ وہ حج حقائق کے ساتھ ہوتا تھا، حقیقتوں کے ساتھ ہوتا تھا تو رنگ دکھلاتا تھا۔ اب حاجی بھی چونکہ اپنی شان کے ساتھ ہوتا ہے، شریعت کی شان کے ساتھ نہیں ہوتا، وہاں بھی موبائل پہ گن دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ روحانیت بھی ذرا مزمحل ہو جاتی ہے۔ تاہم آج بھی اپنا اثر دکھلاتی ہے، آج بھی اپنا۔ کتنے لوگ ہیں حج کر کے نماز نہیں چھوڑتے، حج کر کے سگریٹ چھوڑ دی، حج کر کے فلانا غلط کاروبار چھوڑ دیا، ایسی تو کئی مثالیں خود میرے پاس ہیں۔ صفا نفسہ للہ، اس لیے اس کو من سے کہا۔ یہ بات ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ ہمیں قاموس الوحی سے نہیں ملے گی، یہ ممکن ہے ہمیں لسان عرب سے بھی نہ ملے، اور ممکن ہے طویل ڈھونڈنے کے بعد مل جائے۔ یہ کیا کرے گا؟ نتھری بات چاہے لسان عرب سے اٹھائے یا تاج العروض سے اٹھائے یا معجم الوسیع سے اٹھائے، جہاں اٹھائے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ یہ اٹھائے گا جو میرے سے متعلقہ ہے، حدیث کی روح بیدار کرنے کے لیے میرے اندر اسلاف سے، اس کو نقل کر دے گا۔
تو یہ ہماری ایک بات کا تعارف۔ اس میں اور کئی کتابیں ہیں، قلت وقت کی وجہ سے میں نے نہیں لکھی، زبانی بتا دیتا ہوں۔ غریب الحدیث کتاب کا نام ہے، غریب الحدیث ابن سلام کی، غریب الحدیث ابن قتیبہ کی، غریب الحدیث ابن جوزی کی، غریب الحدیث خطابی کی، اور اس طرح کئی ہیں، الفائق فی غریب الحدیث، الدلائل فی غریب الحدیث۔ یہ مستقل ایک فن ہے جس میں غریب الحدیث کے الفاظ لکھتے ہیں۔ اگر یہ ساری اپنے پاس ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، ایک نے ایک بات نہیں لکھی تو ممکن ہے میں دوسری سے مل جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب الحدیث پر صرف یہ 2 کتابیں نہیں ہیں کہ میں ایک چیز کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں، وہ مجھے ان میں نہیں ملی، میں نے کہا کتابیں ختم ہو گئیں، نہیں، اس میں کئی کتابیں ایسی ہیں، سب کو ہم نے ایک لفظ ہی تو دیکھنا ہے، ساری کتابیں بھی دیکھ لیں تو 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے۔ دیکھو آپ کے پاس 15 القاموس الوحید رکھی ہوں، مثلا ہر ایک کے اندر الگ الگ الفاظ ہوں، کسی کا نام قاموس الوحید، کسی کا نام مصباح اللغات، کسی کا نام منجد، یہ چھوٹی کتابیں ہیں، آپ 15 نقطیں بھی دیکھ لیں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ بھی نہیں لگے گا۔ تو آپ اس طرح 15 کتابیں بھی دیکھ لیں تو آپ کے 20-25 منٹ لگیں گے، لیکن آپ اس لفظ کی روح تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک فن ہے جس کو میں کل شاید کچھ اشارہ بھی کیا تھا کہ ہر فن کے لیے علیحدہ کتابیں ہوتی ہیں۔ تو آئندہ حدیث کی تحقیق کے لیے ہم مجمع بحر الانوار یا پھر ان کتابوں کی طرف، مرکزی النہایہ ہے چونکہ وہ پہلے کی لکھی ہوئی ہے ابن اثیر کی، عام طور پر حوالے اس کے دیتے ہیں، کوئی بات اس میں نہ ملے تو پھر مجمع کے بھی دیتے ہیں۔ آگے چلیں بھائی۔ اچھا، آگے حج پر مستقل کتابیں لکھی گئی۔ یہ جب ہمارا حج کا محاضرہ شروع ہوگا نا، پریکٹیکل جو ہوگا، اس عملی محاضرے میں وہ حج پر لکھی جانے والی عربی اور اردو کتب کا تعارف کروں گا، یاد دلانا، چونکہ وہ ہمارے اس سبق سے متعلقہ نہیں ہے، اور منسک کا لفظ تو چونکہ سبق سے متعلقہ تھا اس لیے میں نے بیان کیا۔ اردو اور عربی پر حج کے موضوع پر کون سی کتابیں لکھی گئیں، جب ہمارا عملی محاضرہ شروع ہوگا اس کے شروع میں اس پر تھوڑا سا تعارف اس کا عرض کروں گا۔ باقی اس کا بہت اچھا ربط ہے کہ حج کا عبادات میں عجب حسن ہوتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ نماز اللہ نے پہلے کرائی نا، کہ آدمی سب سے پہلے آدمی پر نماز آتی ہے، اس لیے کہ 10 سال کا ہوتا ہے نمازیں شروع کر دیتا ہے، بالغ ہوتے ہی نماز شروع کر دیتے۔ روزہ تو جب رمضان آئے گا رکھے گا نا، پہلے نماز ہے پھر روزہ ہے، اور حج تو جب مال آئے گا اور جب ذی الحجہ کے مہینے آئیں گے جانے والے پھر حج پہ جائے گا۔ تو یہ عموماً یہ ترتیب ہوتی ہے، نماز، روزہ اور پھر حج پہ لوگ جاتے ہیں۔ اب اس کی ترتیب دیکھیں، قربان جائیں۔ نماز میں اصل سب کچھ سے مقصود اللہ کی محبت پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے درجے میں اپنے بندے کو یہ کہا، جب بالغ ہوا نا، کہا بس دنیا سے الگ ہو، میرا ہو تھوڑا سا۔ کیسے؟ کہا گھر چھوڑ، سکول چھوڑ، دکان چھوڑ، میرے پاس آ۔ کب آ؟ کہ 5 دفعہ آ۔ روزانہ اللہ 5 دفعہ بلواتا ہے۔ ایسے ہوتے ہوتے 10-11 مہینے ہو گئے، اتنے میں رمضان آ گیا۔ اب اللہ نے کہا تھوڑا سا آگے بڑھ میری محبت میں، اب ایسے کر کے کھانا پینا چھوڑ اور حقوق زوجیت چھوڑ، اب اپنی خواہشات پر تھوڑا چھریاں چلانا سیکھ، میرے لیے بھوکا رہنا سیکھ، میرے لیے جذبات پہ چھریاں چلانا سیکھ۔ تو وہ سارا دن ایسے کرتا تھا، اس کے رمضان کے 20 دن ایسے گزروا دیے۔ نماز کے لیے اللہ تھوڑی دیر کے لیے گھر چھڑواتا تھا، دن کو اللہ اس کا کھانا پینا اور حقوق چھڑواتا تھا، اور جب 20 دن گزر گئے تو کچھ اس میں اب ٹمٹماتا چراغ اللہ کی محبت کا آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑا ایسا کر، اب بیوی بچے چھوڑ ہی دے، 10 دن کے لیے میرے گھر میں آ جا، اعتکاف کر لے۔ اب اس کو اپنا ہی کر لیا، اب نہ بیوی نہ بچے نہ کچھ، جو حقوق زوجیت کا جواز تھا لیلاً وہ ختم کر دیا کہ نہیں اب میرا ہے بس۔ اب 10 دن اس کو اپنا بنا لیا۔ اب یہ 10 دن بعد باہر اٹھا تو اب اس کے دل میں اللہ کی محبت جگمگا رہی تھی، لیکن اب وہ بے قرار ہو رہا تھا کہ جس کی محبت میں بے قرار ہو گیا ہوں، کیوں نہ اس کے گھر کی طرف جوڑوں۔ احب الدیار دیاری لیلا۔ آگے کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، وما حب الدیار شغف قلبی ولکن حب من سکن الدیار اقبل ذا الجدار وذا الجدار۔ جب عشق بڑھتا ہے نا تو پھر مجنو لیلا کے گھر کی طرف دوڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھر اب وہ اس دیواروں کو چومتا ہے، دیوار کے چومنے میں کیا رکھا ہے، لیکن اب عشق ایک منزل آگے چلا گیا ہے، پھر وہ گھر سے نکلتا ہے اللہ کے گھر کی طرف کہ محبوب کے گھر کے گرد مجنونانہ چکر لگوں۔
جا کر اس کے گھر کے بوسے لوں، استلام کروں، استقبال کروں، پھر جا کے گھر کے اسے چمٹوں، اس کے قریب بیٹھ کے جا کے روکوں۔ آج ارشد کو عجب حال میں دیکھا ہم نے، رو رہا تھا کسی شخص کی دیوار کے پاس۔ تو پھر وہ جاتا ہے تو وہ پھر بیت اللہ کی دیوار سے چمٹتا ہے تو پھر آہیں بھرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے آج ارشد کو عجب حال میں دیکھا ہم نے، رو رہا تھا وہ کسی شخص کی دیوار کے پاس۔ تو پھر یہ اللہ کے گھر کی طرف وہ جاتا ہے، پھر وہ مجنونہ چکر لگاتا ہے، چومتا ہے، پھر عشق بڑھتا ہے، پھر وہ مجنون بن جاتا ہے، پھر وہ کپڑے اتار دیتا ہے، پاگلوں کی طرح 2 چادریں پہن لیتا ہے، پھر وہ امامہ اور تاج اتار دیتا ہے، پھر وہ مہنگے جوتے اتار دیتا ہے، چپلی پہ آ جاتا ہے، پھر وہ ناخن اور کاٹنے چھوڑ دیتا ہے، نہانے بند کر دیتا ہے، خوشبوئیں بھول جاتا ہے، بیوی کو ہاتھ لگانا بھی منع ہو جاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے وہ باہر جنگلوں میں نکل جاتا ہے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں کوئی عمارت نہیں، جنگل بیابان کی طرح ہے، پھر وہاں جا کر وہ فقیروں کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اللہ، پھر اللہ کی محبت کا فیضان ہوتا ہے، پھر جب وہ واپس لوٹتا ہے تو پھر وہ نہ تھا جو پہلے تھا، اب وہ بدلا ہوا آتا ہے، اب اسی کی محبت دل میں اس کے امڑتی ہے، اب وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے سکون قلب تم سے ہے، سکون جاں بھی تم ہو، تعجب ہے کہ سینے میں جہاں دل تھا وہاں تم ہو۔ بھائی یہ نکل تعجب ہے کہ سینے میں جہاں دل تھا وہاں تم ہو، سمائی ہے تیری ہستی میری ہستی میں کچھ ایسے، لگتا ہے کچھ ایسے اب کہ جہاں میں ہوں وہاں تم ہو، میں نہیں رہا، پوچھا ہے زمانے نے تیرا کیا حصہ ہے مجھ میں، میں نے کہا میری جلوت میری خلوت میرا سبھی کچھ تم ہو، اب اللہ میں تیرا ہو چکا ہوں۔ یہ منسک ہے، یہ خذو عنی مناسککم ہے، صفا نفسہ للہ، یہ اس کی میں نے آپ کو تھوڑا سا ربط بیان کیا کہ ایک کیسے صفا ہو جاتا ہے، کیسے دلوں پہ کیفیات طاری ہوتی ہیں جب گزرتا ہے۔ ابھی تو باتیں ہیں جس میں بھی ہمیں کچھ لطف محسوس ہوتا ہے، اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اب مجھے بتائیں جب آدمی ان سے گزر جاتا ہے، جب وہ جا کر چکر لگاتا ہے، اللہ کی قسم شاید میری قسم بے جا نہ ہو کہ آپ حیران ہوں گے جب آپ بیت اللہ کے پاس جا کر اپنی کیفیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ اس کو شاید تصور میں نہیں لا سکتے، میں مبالغہ نہیں کر رہا، ہم نے بہت سے کلین شیوز لوگوں کو دیکھا ہے، دھاڑیں بھرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھا، آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ یہ موضوع دوسری طرف نکل جائے گا، اس لیے میں اس طرح نہیں جاتا، میں لفظ منسک عرض کرنا چاہتا تھا، اس سے صفائی قلب، دل میں اللہ کے محبت کا اترنا، دل کا صاف ہو کے اللہ کے لیے ہو کے رہ جانا، یہ ساری تشریح میں نے کس لیے کی؟ اس لیے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ منسک نسیکہ سے نکلا ہے، نسیکہ سبیکہ تو فضت المصفات کو کہتے ہیں، فَكَأَنَّهُ صَفَّ نَفْسَهُ لِلَّهِ، یہ میں نے پڑھا تو یہ میری زبان چلی، اگر یہ میں نے نہ پڑھا ہوتا تو میرا ذہن یہ صرف نہ جاتا، تو جو میں بولا میں نہ بول سکتا، تو یہ قربان جائے اس کے اوپر مجمع بحار الانوار پر، جس نے ہمیں یہ راہ دکھلائی ہے کہ احادیث کی روح کو کیسے اپنے اندر پیدا کیا جاتا ہے، احادیث کی گہرائی تک کیسے پہنچا جاتا ہے، تو یہ علم کی گہرائی ہے اور یہ مقصود ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ بات سبق سے خارج نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مولانا فرماتے ہیں استاد مولانا طاہر امیر صاحب، لفظوں تک محدود نہ رکھو، اس سے پیغام نکالو کہ آپ سے حدیث کیسے مخاطب ہے، آپ کے دل کے تار چھیڑے ہیں کہ نہیں چھیڑے حدیث نے، یا آپ لفظوں سے گزر کر اس وادی سے باہر نکل گئے، اگر وہ تار چھڑے ہیں پھر حدیث کی روحانیت ہے، اور تار چھڑے ہیں قربان جے کملی والے پر اس کے لفظ مناسک کو استعمال کرنے کی وجہ سے، اس نے کہا خذو عنی مناسککم، ہم نے اپنے نبی کے لفظ منسک کو لیا، اس کی تشریح دیکھی جن کتابوں میں اس کی تشریح ہوتی ہے، تو اللہ نے تار چھیڑ دی، یہ حدیث کی وجہ سے چھڑے ہیں، یہ مقصود حدیث ہے، یہ مقصود قرآن ہے۔ لیکن واضح بات ہے میرے عزیزو، ہر روز تو ایسی تشریح نہیں ہو سکتی کہ میں ہر روز ایسے الفاظ لے کر بیٹھ جاؤں اور پھر ان کی ایسی تشریحات کروں پھر اس کو آگے لے کر چلوں، یہ ممکن نہ ہوگا کہ نصاب تو پھر یہیں رہ جائے گا۔ یہ راہیں بتلانے کے لیے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی لفظ کی گہرائی حدیث کی روح تک پہنچنا، یہ کتابیں ہیں، کتابیں کھولنا پھر اس میں سے نکالنا، پھر نکلے گا تو آگے تم خود ہی کرتے رہو گے اور اپنے شاگردوں کو بتاتے رہو گے، اپنے درس قرآن اور بیانات میں اس کو بیان کرتے رہو گے، بس راستہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ ہر روز ایسا سبق نہیں ہو پائے گا اور نہ ہی ہو سکتا ہے،
لیکن ایک راہ بتا دی کہ ہمارے درس حدیث کا ایک مقصد اپنے دلوں کو حدیث مصطفیٰ سے متاثر کرنا ہے، دلوں کی دنیا کو اس سے آباد کرنا ہے، جس کا راستہ وہ کتابیں ہیں جو کتابیں ان مضامین کو بیان کرتی ہیں۔ واضح ہو گیا؟ آگے یہ ہو گیا اول کتاب المناسک۔ سند کی طرف آ جائیں۔ حدثنا زہیر بن حرب و عثمان بن ابی شیبہ۔ غریب الحدیث کن کن کی ہے؟ غریب الحدیث جو میں نے بتائی تھی آپ کو، غریب الحدیث ابن سلام کی، غریب الحدیث کتاب کا نام ہے، غریب الحدیث سب کا نام غریب الحدیث نام ہے۔ غریب الحدیث ابن سلام کی، غریب الحدیث ابن قتیبہ کی، غریب الحدیث ابن جوزی کی، غریب الحدیث خطابی کی، اور الفائق فی غریب الحدیث کتاب کا نام ہے، الفائق فی غریب الحدیث، اور الدلائل فی غریب الحدیث۔ یہ میں نے آپ کو ساری نہیں بتائیں، یہ وہ ہیں جو مجھے یاد تھی۔ اگر اس پر مستقل آدمی کام کرے تو یقیناً یہ میرے علم میں ہے کہ اس کے علاوہ اور متعدد کتابیں ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، وہ مجھے ان کے نام نہیں آتے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ یہی ہیں، یہ چاند ہے کہ میں نے بتائیں اس طرح ایک ذخیرہ ہے، آدمی اس میں گھسے تو ایک نئی دنیا حدیث کی ملے گی، پھر پتہ چلے گا کہ حضور کیا کہہ گئے تھے، ہم نے سمجھا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کو، ہم لغت کے الفاظ سے دے کر اوپر سے گزر گئے، حضور جہاں تک لے جانا چاہتے تھے ہم نے اس کو مناسککم عبادتکم کہہ کر چھوڑ ہی دیا تھا، ہم نے نہ سوچا تھا کہ میرا نبی اس لفظ کی طرف ہمیں کیوں لے کر جانا چاہتا تھا۔ آگے حدثنا زہیر بن حرب و عثمان بن ابی شیبہ المعنی قال۔ اس معنی کا کیا مطلب ہے؟ معنی کا مطلب دیکھیں، دو راوی لکھے اور آگے لکھا قالا، دونوں راویوں نے یہ کہا، آگے ہی جو کہا جا رہا ہے کہ دونوں راوی نے کہا، لفظ معنی درمیان میں لیا ہے۔ معنی کا مطلب یہ ہے معنی حدیثہما واحد، جب پیچھے کچھ راوی لائے اور آگے معنی لکھا پھر حدیث شروع کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زہیر بن حرب نے جو حدیث بیان کی اس کے لفظ بالکل ایسے ہوں جیسے ابھی مذکور ہو رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اور عثمان ابن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب کے الفاظ حدیث ایک جیسے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ المعنی سے کہا معنی ایک ہوگا، لیکن اگرچہ میں کہہ رہا ہوں قالا دونوں نے کہا، لیکن معنی حدیث کے لحاظ سے دونوں نے کہا، الفاظ کے اندر اس میں فرق پڑ جائے گا۔ سند میں البتہ ان کی سند ایک چلے گی، دونوں کہتے ہیں کہ ہمارے استاد یزید بن ہارون ہیں، سند کے لحاظ سے ایک ہے، آگے الفاظ حدیث کے لحاظ سے فرق ہو سکتا ہے، البتہ معنی میں فرق نہیں پڑے گا۔ المعنی کا کیا مطلب ہے یہ دیکھنے کے لیے ایک تو میرے عزیزوں عربی شروح کو اصل بناؤ، عربی مآخذ کو اصل بناؤ، اردو کتابوں کی طرف بعد میں جاؤ، کرو مطالعہ، مجھے حرج نہیں ہے، لیکن ماخذ عربی کتابیں ہوں، اس سے علم میں جھلا آتی ہے، علم میں رسوخ آتا ہے، پختگی آتی ہے، حتیٰ کہ وہ غلطیاں اردو شروحات میں کتابوں میں ہوتی ہیں اس کا استدراک اور ادراک ہوتا ہے کہ یہاں لکھنے والے سے تسامح ہو گیا۔ اصل عربی شروح سے استفادہ کریں تو ہمیں اگر عربی شروح معلوم ہوگی ابو داود کی تو ہمیں ان کی طرف مراجعت آسان ہوگی، مراجعت کریں گے تو منٹ میں پتہ چلتا چلا جائے گا، یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مثلا اس المعنی کے لیے میں کئی کتابیں دیکھ کر آیا ہوں، اب وہ کتابیں دیکھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے کتنے منٹ لگ گئے، ساری کتابیں سامنے کھول لی، اس کا کتاب المناسک کھول لیا، ایک دفعہ کھول گیا تو پہلی حدیث ہے نا المعنی، اس نے کیا لکھا ہے، المعنی کا مطلب اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے، ممکن ہے 5-7 شروحات سے میں 4-5 منٹ میں گزر گیا ہوں، لیکن بات محقق ہو گئی اس لیے کہ 4-5 شروحات سے دیکھا تو بات میں پورے رسوخ سے بولوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے وقت نہیں لگا کیونکہ کتابیں ویسے کھلی پڑی تھی۔ اب آگے میں کوئی حدیث چل رہا ہوں میں کہیں اٹک گیا تو اس کے لیے پھر یہ نہیں کہ میں ہر کتاب کھولوں گا تو مجھے ٹائم لگے گا، وہ پہلے کتاب المناسک کھلا ہوا ہے تو اس کی حدیث کھولوں گا، دیکھیں گے اس کا کیا مطلب ہے، اس سے پختگی آتی ہے۔ المعنی میں شروحات حدیث ابو داؤد کی اہم عربی شروحات، عربی ماخذ کی طرف جاؤ، عربی ماخذ کی طرف۔ میرے ناقص علم میں ممکن ہے کہ میں خطا کر رہا ہوں، اس کی جو سب سے پہلی شرح ہے وہ معالم السنن ہے علامہ خطابی کی، 388 ہجری سن وفات ہے ان کا، 4 جلدوں میں ہے، یہ ابتدائی شروحات میں سے، واللہ عالم ممکن ہے کوئی اور ہو، لیکن جو میں نے دیکھا اس میں مجھے یہی ملی ہے، اس سے کوئی متقدم مجھے نہیں ملا، لیکن میری بات کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ میں کو حرف آخر ہے۔ معالم السنن علامہ خطابی کی 4 جلدوں میں،
چند ایک شروعات اور میں عرض کرتا ہوں، ساری تو بتانا مشکل ہے، آپ صرف انہی کو لکھ لیں، جب ضرورت ہو تو اس کی طرح مراجعت کر لیا کریں۔ دیکھا ہر روز ہر عربی کتاب کی شرح سے پورا مطالعہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ آپ ماشاء اللہ 5-6 سبق پڑھتے ہیں روزانہ، ہر روز ہر کتاب کی عربی شرح کھول کر بیٹھ جائیں، اس کے سارے مطالعے کریں تو کیسے ممکن ہے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں ہو یہ شروحات ہیں۔ بعض دفعہ آدمی طالب علم کسی ایک بات میں اٹک گیا، سوئی اڑ گئی اس کی کہ یار یہ نہیں سمجھ آ رہا نا، یہ سمجھنا ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہا، اس کے لیے بھلا اس کو 2 گھنٹے بھی لگائے گا، وہ لگائے گا، کیونکہ اس اڑ گئی ہے نا بات، وہ جب تک حل نہیں ہوگی اس کو نہیں سکون آئے گا۔ ایسے موقع پر یہ کتابوں کی واقفیت فائدہ دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا نا کہ چلو میں نے یہ چیز حل کرنی ہے تو جاؤں کدھر، آپ کو مآخذ مصادر معلوم ہوں گے، آپ ان کی طرح مراجعت کر لیں گے، زیادہ آپ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کبھی وہ کتاب دیکھی کبھی یہ دیکھی، شاید اس میں ہو شاید اس میں ہو، آپ کو مآخذ معلوم ہوں گے، آپ انہی کو دیکھ لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس کی جو سب سے طویل شرح ہے، جو شروعات میرے علم میں ہے، وہ 20 جلدوں کی ہے۔ شرح سنن ابی داود ہے، کتاب کا نام ہی شرح سنن ابی داود ہے۔ شرح سنن ابی داود ابن رسلان کی، را اور سین ہے، ابن رسلان کی، یہ شافعی ہیں۔ شرح سنن ابی داود لابن رسلان 20 جلدوں میں ہے۔ اور دوسری شرح جو بے مثل ہے اور 14 جلدوں میں ہے، اور اس 14 جلدوں سے بڑی کوئی شرح مجھے نہیں ملی، سب سے بڑی 14 ہے۔ ممکن ہے ایک اور تھی المنہل العذب المورود، وہ 10 جلدوں میں لیکن کتاب المناسک تک ہے، مکمل ہوتی تو شاید زیادہ ہوتی، لیکن جو میسر ہیں یہ سب سے بڑی ابن رسلان کی ہے 20 جلدوں میں ہی، پھر اس کے بعد 14 جلدوں میں، اور وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے، با کمال ہے، بس وہی حرف آخر ہے، اسی کو دیکھ لیا کرو، اور وہ بذل المجہود ہے، بذل المجہود مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بذل المجہود۔ ہمارے ہاں تو پاکستانی چھاپے والے لفظ میں لفظ گھسیڑ کے لکھتے ہیں نا، تو انہوں نے بڑے کاغذ میں یہ لکھ دی، اتنا بڑا ورقہ لگا دیا، اور اندر عربی طرز پہ نہیں لکھا کہ لفظ اس میں پھیلتا زیادہ ہے، اردو رسم الخط میں لکھا، لفظ کے اوپر لفظ چڑھا کے لکھا، اس طریقے سے نا، تو یہ 5 جلدوں میں پوری بھی کر دی۔ یہ ہماری لائبریری میں ہے، یہ میں لائبریری کی لایا ہوں، میں تو 2 دن کا فصلی بٹیرا مسافر ہوں نا، اور وہ شکاری ہوں، اصل جو اس کے لائق جگہ شخصیت ہے وہ تو 12 دن بعد آ جائیں گی، لیکن یہ کتاب پھر میں واپس ہی کر دوں گا واضح بات ہے کتب خانے میں، تو آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی مجھ سے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کیونکہ میں اس کا مطالعہ کسی اور وقت کر لوں گا، اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ مجھ سے بھلا لے لیا کریں مطالعے کے وقت میں، اگر کوئی لینا چاہے تو، اور عشاء کے بعد میرے کمرے میں میرے جب موجود ہوں پھر آ کر رکھ دیا کرے، اور جب میں موجود ہوں پھر مجھ سے لے لیا کرے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یہ انسان تو نہیں تھا، یہ پورا ایک مجمع اور قوم تھا، وہ گوشت پوست کا بنا ہوا تو نہیں تھا، یہ تو نور کا بنا ہوا تھا، مبالغتاً کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہنا استاد بریلوی ہو گیا، نورانی شخصیت تھا۔ صرف علم سے نہیں کہ انسان قبول ہوتا میرے عزیزو، صرف علم سے قبول نہیں ہوتا، صفات سے قبول ہوتا ہے، تعلق باللہ سے قبول ہوتا ہے، راتوں کی آہوں سے قبول ہوتا ہے، دن کے تقوی سے قبول ہوتا ہے، گناہوں سے اجتناب سے قبول ہوتا ہے، لفاظی سے طارق جمیل جیسے کئی خطیب آپ کو مل جائیں گے، آپ سن لینا کبھی، ان کی سلاست کلام اور ان کے الفاظ کا ربط، ان کا حافظہ کڑے مل جائیں گے، لیکن طارق جمیل کو کوئی نہیں پہنچے گا، صفائے قلب ہے، اس سے قبولیتیں ہوتی ہیں۔ تو بہت میں نے ان کی سیرت پڑھی ہے، اسی لیے میں ان سے زیادہ متاثر ہوں، ہمارے سارے کابر ایسے تھے، کوئی ایک کی بات تو نہیں۔ تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے 14 جلدوں میں، بس یہ اہم تھی، باقی اور بھی کئی شروحات ہیں۔ فتح الودود اچھی ہے، یہ بھی حنفی عالم ہے، فتح الودود ابو الحسن سندھی کی ہے، سندھ کے تھے، 2-3 صدی پہلے کے ہیں، غالباً 1100 کچھ میں وفات ہے، 1100 کچھ میں ہے۔ پھر یہ مدینہ چلے گئے تھے اور وہیں انتقال کیا تھا، زندگی پھر وہیں گزاری تھی، مدینہ کو وطن بنا لیا تھا۔ 4 جلدوں میں فتح الودود، اور بھی کئی ہیں، بس یہ خلاصتاً یہ عرض کی ہیں۔ المنہل العذب المورود، المنہل العذب المورود، یہ محمود سبکی کی
یہ مالکی ہیں، مناسک تک لکھی ہے، 10 جلدوں میں ہے۔ اچھا آگے چلیں۔ قال حدثنا یزید بن ہارون عن سفیان بن حسین عن زہری عن ابی سنان عن ابن حسن عن ابن عباس ان الاقرع بن حابس سال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الحج في كل سنة ومرة واحدة بل مرة واحدة فمن زاد فهو تطوع۔ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ الحج فی کل سنۃ او مرۃ واحدہ، استفہام محذوف ہے، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ہوگا یا ایک دفعہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ ایک دفعہ ہوگا۔ فمن زاد فہو تطوع، جو زیادہ کر لے گا فہو تطوع، فہو کا مرجع الزائد ہے جو زیادہ سے مستفاد ہو رہا ہے، جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، ہوا کا مرجع العدل ہے جو اعدلوا سے مفہوم ہو رہا ہے، پیچھے عبارت میں تو کہیں العدل نہیں ہے۔ فمن زاد فہو تطوع، فہو کا مرجع الزائد جو من زادہ کے زیادہ سے مستفاد ہو رہا ہے، فالزائد تطوع، جیسے نے اضافہ کر لیا، ایک سے زیادہ حج کر لیا، وہ جو زائد حج ہوگا وہ نفلی حج ہوگا، فرض ایک دفعہ ہی ہے۔ قال ابو داود، اہم بات ہے اس کو بعد میں لیں گے، وقت تھوڑا ہے ابھی یہاں تک۔ تو لگے یا رسول اللہ حج سال میں ایک دفعہ یا ہر سال ہے؟ یہ استفہام کیا، یہ فصول فقہ میں ایک مشہور ضابطہ ہے، امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، حاشیے والے نے بھی اس کو لیا ہے، جیسے حاشیے والے نے تشریح کیا ویسے میں کروں گا، اس نے تھوڑی سی کر کے کہا کہ یہ اس کا مقام محل یہ نہیں ہے، اصول فقہ ہے، بس اشارہ کرنا تھا لہذا وہاں دیکھ لینا۔ یہ 3 مذہب ہیں، ایک کہتے ہیں امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، ایک دفعہ حکم دے دیا نا بس وہ پھر ہر دفعہ کرنا پڑے گا جب تک آپ اس کو روکیں نا، کہہ دیا ہے، مثلا ان کے استدلالات ہوتے ہیں ہر ایک، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کے پاس جانے سے منع کیا تھا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فزوروها، اب ان کی زیارت کرو۔ کہتے ہیں امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ قبرستان ہو کر آ جاؤ بس ختم حدیث، بلکہ جاتے رہا کرو۔ اس طرح ان کے استدلال ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ امر دے دیا تو تکرار کا تقاضا کرتا ہے، وہ بار بار کرنا ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، امر ایک دفعہ کا تقاضا کرتا ہے، ان کی دلیل حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر امر تکرار کا تقاضا کرتا ہوتا تو پھر وہ صحابی حضور سے یہ کیوں پوچھتے یا رسول اللہ ہر سال ہوگا یا ایک دفعہ ہوگا؟ جب آپ نے کہہ دیا حج کرو تو بس ہر سال ہوگا، سمجھ آ گیا ہے۔ یہ آگے پوچھنے کی جو ضرورت پیش آئی ہے یہ بلکہ ان کا توقع والوں کا ہے، توقع والوں کا ہے۔ بعض والوں کا مذہب دوسرا فریق یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، جب کسی بات کا کہا جاتا ہے کرو تو وہ ایک دفعہ ہوتا ہے، ہر دفعہ نہیں کرنا ہوتا۔ تیسرا وہ جو توقف کرتا ہے، ان کا مذہب یہ یتوقف فی ما زاد علی مرۃ علی البیان فلا یحکم باقتضائہ ولا بمنع، وہ کہتے ہیں ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ عدم تکرار کا تقاضا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں توقف کریں گے۔ اگر کوئی وضاحت آ گئی کہ بھئی تکرار کا ہے تو تکرار کریں گے، اگر وضاحت آ گئی کہ نہیں تکرار نہیں ہے ایک دفعہ ہے تو پھر ایک دفعہ کریں گے، توقف ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو چونکہ توقف تھا تو پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اب آگے آپ وضاحت فرمائیں، اب ایک دفعہ ہے یا بار بار ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ صحابی یہ سمجھتے تھے کہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، اگر کرتا تکرار کا تقاضا تو پھر یہ پوچھتے نا، سمجھ گئے تھے بس ہر دفعہ کرنا ہوگا حج۔ اگر ان کا یہ نظریہ ہوتا کہ عدم تکرار کا تقاضا کرتا ہے تو بھی نہ پوچھتے، تو کہتے بس نہیں کرنا، ایک دفعہ ہو گیا کافی۔ وہ توقف کے قائل تھے، وہ کسی لیے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ بیان دیں آگے کہ اب آئندہ چلتا رہے گا یا ایک دفعہ ہوگا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ امر کس لیے ہے۔ تو یہ استدلال ہے ان کا جو کہتے ہیں توقف کا مذہب اختیار کیا ہوا ہے۔ ہر ایک کے پاس پھر جوابات بھی ہیں، دوسروں کے آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک کا مذہب ہوتا ہے دوسرے کا مذہب اس کے خلاف ہوتا ہے، پھر وہ اس کی دلیل کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اپنی دلیل لاتا ہے۔ الغرض اس میں یہ 3 مذاہب ہیں جو حاشیے والے لکھے جو میں نے عرض کر دیے۔ آپ نے فرمایا من زاد فہو تطوع، باقی باتیں آپ نے دیکھ لی، من زاد فہو تطوع، نون 5 لکھا ہوا ہے تو نیچے نون 5 فمن زادہ، اور ایک نے کہا ومن، نسخے میں فرق ہو گیا فا اور وا میں، ایک نسخے میں فہو تطوع اور ایک میں ہے فتطوع، نسخوں کا فرق ہے۔ قال ابو داود، ابو داود نے کہا ہوا ابو سنان الدوالی قضا قال عبدالجلیل، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس کو ابھی چونکہ 1 منٹ رہ گیا یہ پورا نہیں ہو سکے گا، تو اس کو کہتے ہیں قال ابو داود، پورا ایک عنوان ہے آپ جانتے ہی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں فی حل قال ابو داود، فی حل قال، جیسے فی شرح سنن ابی داود، فی شرح سنن ابی داود،
ایسے بہت ساری ہیں جن کا موضوع ہی یہ ہے کہ جہاں جہاں قال ابو داود آیا ہے نا، انہوں نے حدیث میں صرف وہ جگہ اٹھائی، چونکہ یہ مشکل جگہ ہوتی ہیں بعض مقام پر اور قابل فہم ہوتی ہیں، یہ سند بحث سے عموماً تعلق رکھتی ہیں، تو وہ ان کو حل کرنے کے لیے علیحدہ ایک فن کی بھی ضرورت ہے اور علیحدہ تصنیفات کی ضرورت بھی بعضوں نے محسوس کی۔ انشاءاللہ کل اس کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حدیث کا نور نصیب فرمائے۔